अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, तीन कुल की पाबंदी करना है दोस्तों। अपनी ज़िंदगी में तीन कुल पढ़ना है दोस्तों। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास को पढ़ना है। अव्वल आखिर तीन तीन मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और आयतुल कुर्सी एक मरतबा पढ़ना है और फिर एक दुआ पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और फिर बिस्मिल्लाहि ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वहुव समीउल अलीम। और फिर फूके और पूरे बदन पर मले और अल्लाह के भरोसे पर घर से निकले। कि देखो दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह के पास हमें गिरवी रखा है, हवाले किया है दोस्तों कि ए अल्लाह मेरे उम्मत की, ए अल्लाह तू मेरे उम्मत का कफील बन जा, मेरे उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, मेरे उम्मत पर कोई ऐसा जालिम मुसल्लत न कर तो उसको एकदम ख़त्म करे। तो अल्लाह पाक ने दुआएं कबूल की है दोस्तों। इसलिए हम भी अपने घर से निकले तो अल्लाह के ताबे अपनी ज़िंदगी गुजारे दोस्तों, अल्लाह के ताबे ज़िंदगी गुजारे और अपने आप को अल्लाह के पास गिरवी रखे। क्यों क्यों गिरवी रखे? वैसे भी अल्लाह पाक ने हमें पहले ही खरीद लिया है दोस्तों, खरीद लिया है ना, बेशक खरीद लिया है दोस्तों। अल्लाह पाक ने हमें बेचते लिया है दोस्तों। ये अमानत, ये जो 360 जोड़ है ना, ये अल्लाह ने खरीद लिया है। और अल्लाह पाक ने इसका हमें ये भी दिया है कि बाबा मोमिन के जान और माल और वक्त को मैंने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अल्लाह पाक ने जन्नत को बनाया दोस्तों। 6667 माले की जन्नत है, 6667 माले की जन्नत है। वो जन्नत हमें मिलेगी तो उसके लिए हमें अल्लाह के ताबे ज़िंदगी उतारना है, प्यारे नबी के तरीके पर हमें ज़िंदगी उतारना है दोस्तों। देखो 40 साल चले गए, 40-50 साल हमारे चले गए, लेकिन इसके आगे की जो ज़िंदगी है, 40 साल 50 साल ज़िंदगी चली गई, इसके आगे की जो ज़िंदगी है दोस्तों, तो हम देखो हमारे बड़े बोलते क्या कि 40 साल हो चुके तो तुम मौत के करीब गए, मौत के करीब गए, एक ना एक दिन अभी मरना है, एकदम अनकरीब, तुम्हारा एक कदम कब्र में है। 40 साल हो चुके तो ये तुम्हारा एक कदम कब्र में है, दूसरा कदम ज़मीन पर है। तो हमें अपने, अभी देखो आज तक जो भी करे अल्लाह की नाफरमानी पर ज़िंदगी गुजारे, आज तक जो भी करे अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, प्यारे नबी के तरीक़ों को तोड़ा है। आप अल्लाह से कहे कि अल्लाह आज तक जो भी ज़िंदगी चली गई तेरे नाफरमानी में चली गई, अब जो ज़िंदगी बची है ए अल्लाह तेरे ताबे और प्यारे नबी के तरीक़े पर हमें ज़िंदगी गुजारना है, अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। तो अल्लाह से मांगना है दोस्तों, अपने अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह इजाफ़ा करेंगे दोस्तों। अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं, हमें मुश्किल है, अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं, हमें मुश्किल है, अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं। तो चलते फिरते अपने अल्लाह से बातें करें दोस्तों। क्या बातें करनी है दोस्तों? हमें तो अल्लाह के साथ रहना है दोस्तों। फिर दुनिया में उसकी प्रैक्टिस करने होना क्या नहीं, अपने अल्लाह के साथ हमें चलना है, अल्लाह के साथ रहना है। जन्नत में हमें अल्लाह के सामने रहना है दोस्तों। जो हर जुमा में अल्लाह का दीदार होगा दोस्तों, हर जुमा में अल्लाह का दीदार होगा। कितनी खूबसूरत ज़िंदगी होगी दोस्तों। अल्लाह पाक मौत को दुम्बे की शक्ल में हमारे सामने ज़बा करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं किधर था कि हमारे अल्लाह पाक का हर जुमा में दीदार होगा। अल्लाह अपना चेहरे को दिखाएंगे दोस्तों, अपने चेहरे को दिखाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हम भी अपने चेहरे को बदल सकते हैं दोस्तों। जन्नत में चेहरों का बाजार होगा दोस्तों, हर जुमा में चेहरे का बाजार होगा। जैसे अभी हम बाजार को जाते हैं, समझो सोमवार का बाजार, मंगल का बाजार, बुध का बाजार, जुमेरात का बाजार, जुम्मा का बाजार, उसी तरह जन्नत में भी बाजार लगेंगे दोस्तों। जन्नत में भी बाजार लगेंगे और वो बाजार चलाने वाले फरिश्ते हो गए। जन्नत में बाजार लगेंगे दोस्तों और वो बाजार चलाने वाले फरिश्ते हो गए। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें समझाए, अल्लाह समझाने पर आए तो अल्लाह समझाते हैं बंदे को कि देख आज तक जो भी ज़िंदगी तेरी चली गई मेरे नाफरमानी में चली गई, अब जो ज़िंदगी बची है मैं चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी में तू कामयाब होकर आ। और दोस्तों अल्लाह पाक किसी बंदे को जहन्नम में डालना पसंद नहीं करते दोस्तों।
اللہ سبھی کو جہنم کی آگ سے، جہنم کے دردناک عذاب سے اللہ سبھی کو بچائے دوستو۔ جہنم کی ایک چنگاری کا ایک کٹ بولتے ہیں نا، اپن جب جلاتے ہیں چھرا بیرا جلاتے ہیں، اس میں چولہے میں ڈالتے ہیں اور اس کی کٹ اڑتی نا، اس میں کہ جہنم کی ایک کٹ بھی دنیا میں اڑ جائے، دنیا میں گر جائے تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جائے گی، اتنی جہنم خطرناک ہے۔ اللہ سبھی کی حفاظت فرمائے۔ تو ہم جہنم کا تذکرہ نہ کریں، ہم جنت میں ہیں تو جنت میں ہی انشاءاللہ ہم جنت میں، ہم تمام دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اللہ اپنے فضل کرم سے تماموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ قادر ہے دوستو، سبھی کو جنت میں داخل کرنے والے اللہ غفور و رحیم ہے، اس کے جیسا کوئی رحم دل والا نہیں، اس کے جیسا کوئی رحم دل والا نہیں دوستو۔ ہمارے اللہ پاک بہت بڑے قدرت والے ہیں، ہمارے پیارے اللہ بہت طاقتور ہے دوستو۔ تو ہم کدھر تھے کہ ہم اپنے چہرے کا ہمارے چہرے کو بدل سکتے ہیں، ہر جمعہ میں چہرے کا بازار ہوگا دوستو، اور ہم اپنے چہرے کو بیچتے لیں گے۔ ابھی سمجھو یہ چہرہ اچھا ہے، یہ چہرہ ڈالنے کا، اپن وہ چہرے پر دیکھیں آٹومیٹک وہ چہرہ ہمارے چہرے کو لگے گا، کون سا بھی چہرہ ہم لے سکتے ہیں، کون سا بھی چہرہ ہم لے سکتے۔ اور دوستو ادنا جنتی کو اللہ پاک 72 حوریں دیں گے، ادنا جنتی ایک دم ادنا، یعنی رائے کے دانے کے برابر بھی دنیا سے ایمان کو بچائے گا تو اللہ پاک اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، اور 72 حوریں ہو گئے دوستو۔ اس کو اللہ پاک اپنے فضل کرم سے ادنا جنتی کو بھی اللہ پاک جنت الفردوس میں داخل کرے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، بندہ جو چاہتا ہے اللہ اس کو ہونے نہیں دیتے، اس لیے ہمیشہ ہم اللہ سے بڑی امید رکھیں۔ جنت میں کائے کو جانا، جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں کائے کو جانا، اے اللہ تیرے فضل سے جنت الفردوس میں داخل فرما، اللہ سے مانگنا ہے دوستو، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر چیز اللہ سے مانگے۔ سمجھو ہم گھر سے نکلے، اے اللہ یہ چیز ہمیں آج کھانے ہیں، اے اللہ تو کھلا، قسم خدا کے اللہ کے پاس جو مانگیں گے وہ دیں گے، اللہ پاک بغیر اس کا ہمیں جنت میں کھلانے والے۔ ایک پرندہ سامنے سے اڑتا ہوگا دوستو تو ہمارا دل چاہے گا کہ اے اللہ اس کا کباب بنا کر، پھر وہ پرندہ گرے گا، اب آٹومیٹک صاف ہوگا اور اس کا کباب بنے گا، ہم اس کباب کو کھائیں گے اور اس کی ہڈی پھینکیں گے، پھر اس کا پرندہ بنے گا اور پھر اڑ کر جائے گا۔ یہ جنت کی نعمت ہی ہے دوستو، جنت کی نعمت ہو، جنت میں ہر طریقے سے نعمت ہوگی۔ اور دوستو حافظ قرآن کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنے اولاد کو ہم حافظ قرآن بنائیں دوستو، کیونکہ وہ ہمارا جنت کا سرٹیفکیٹ ہے دوستو، ہمارے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ماں باپ کو اللہ پاک جنت میں تاج پہنائیں گے دوستو، اور دوستو 10 خاندانوں کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا۔ کون سے جنتی کو جنت میں ہی لے جائے گا کیا؟ نہیں دوستو، جس پر جہنم واجب ہو گئی، جہنم میں چلے گئے ہوگے، ویسے کو وہ حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا۔ جو جہنم میں جا چکے ہیں، جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، اس کو اللہ جلا رہے، اللہ مار رہے، فرشتے یہ اس سے یعنی برج سے اس کو مار رہے، برج سے جو برج رہتا ہے بڑا رہتا ہے، لوکن کا رہتا ہے، وہ انگار سے بھرا ہوگا، اس کو پکڑ کر اس کو مارتے ہوگے، سر پر ماریں گے تو سر کے ٹکڑے ہوگے، سر پر ماریں گے تو سر کے ٹکڑے ہوگے۔ ایسے جہنمی کو ایک حافظ قرآن پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ اور دوستو اگر دوستو حافظ قرآن کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ 10 خاندانوں کو جنت میں لے جائے گا، اور اس کے ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ پاک جنت میں تاج پلائیں گے، تاج پہنائیں گے، پھر حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ تو خاندان ہوئی، اور بعد میں پھر جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو حافظ کو پانی پلایا ہوگا۔ ایک حافظ کو سمجھو حافظ صاحب کدھر جا رہے ہیں اور ان کو پیاس لگی اور کسی گھر میں ذرا پانی ملے گا کیا، تو وہ حافظ کو اس نے صرف ایک گلاس پانی پلایا ہوگا، تو کل وہ جہنم میں بولے گا کہ وہ حافظ صاحب پہچان دے کیا، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، تو اللہ پاک سے وہ یہ کرے گا، سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے میرے کو پانی پلایا ہے، اے اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا ہے، اے اللہ میرے پاس
سفر کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اے اللہ اس نے میرے کو 10 روپے دیے تھے، اے اللہ میں مدرسے میں وضو کر رہا تھا، اے اللہ میرے پھٹے ہوئے کپڑے تھے مدرسے میں، اے اللہ وضو خانے میں میں وضو کر رہا تھا اور میرے پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور میرے کو سلائی کرنے پیسے نہیں، اس آدمی نے اے اللہ میرے کو 20 روپے دیا تھا، 50 روپے دیا تھا، اے اللہ اس آدمی کے ساتھ میں کھانا کھایا تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میرے حافظ قرآن تو کیا کر، جدھر بھی اشارہ کر، جدھر بھی انگلی کر، جدھر جدھر تو انگلی کرے گا، جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا، ہم اس کو جنت میں داخل کرتے جائیں گے۔ یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے۔ اور پھر خود حافظ کا کیا مرتبہ ہوگا دوستو؟ اللہ پاک ایک حافظ قرآن کو 6666 مالی کی جنت دیں گے اللہ پاک۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور کمنٹ کرے، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکانا ہے دوستو، اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکانا ہے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اپنے ماں کو لے کر چلنا ہے۔ دیکھو دوستو 9 مہینے 9 دن وہ اپنے بچوں کو لے کر چلتی ہے، کتنی اس ماں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور دوستو جب وہ بیمار گرتی ہے، دیکھو 60-65 سال کے بعد وہ بیمار گرتی ہے، تو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو ہم چھوٹے تھے جب وہ ہمارے ماں باپ اگر ہمیں تکلیف دیتے ہوگے تو چھوٹے بچے تھے ہم 2-3 سال کے بچے تھے، اور اس ٹائم وہ ماں باپ نے ہمیں تکلیف دی ہوتی تو، اور ہمارے بچوں ہمارے کو اناھ آشرم میں چھوڑے ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اس لیے اپنے ماں باپ کو دل نہیں دکھائے، اپنے ماں باپ کو لے کر چلنا ہے۔ دوستو اپنے ماں باپ نے اپنے کو بچپن میں ہمارے کپڑے دھوئی ہے، اپنی خدمت کی ہے، تو ہم بھی اپنے ماں کے پاس ذرا سا بیٹھے، ماں باپ کے پاس بیٹھے، ان کے کپڑے دھو، ان کو ذرا کھانا بنا کر ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے، 2 نوالے ہو سکے کھانا کھلائے، تو اللہ راضی ہو جائے گے، اللہ راضی ہو جائے گے، پیارے نبی راضی ہو جائے گے۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہمارے آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو، اللہ عمل کرنے کی